شکر آ جاتے. اس پہ مجمع میں سے سبحان اللہ کیسے آ جائے گی؟ کیونکہ موافقت میں تقریر ہو تو سبحان اللہ بھی نکلے. اب مخالفت میں سمجھ رہے ہو بھائی یہی تو موافقت ہے. ظاہر میں کو خفا ہوں مگر دل میں پیار ہے. میں کوستے میں کہتا ہوں تیرا برا نہ ہو. منظور ہے بس میں اصلاح مفاسد. نشہ جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بے شک بے شک. کہ نماز جنت میں لے کے جائے گی, سچ جنت میں لے کے جائے گا. اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے گی تو یہ حق جنت میں لے کے جائے گا. ایک بات اور سن لیجیے جو میں کہہ رہا تھا. نماز سب سے پہلا فرض ہے نا, ہے سب سے پہلے ایمان, اس کے بعد نماز. اور نماز کہاں؟ معراج میں فرض ہوئی. اللہ کے پاس سے رسول اللہ لائے زمین پہ. کتنی معتبر نماز ہے, کتنی عظمت والی نماز ہے. سب چیزیں یہاں فرض ہوئی اور نماز. اچھا یہ بتاؤ, دل سے بتا دو, جتنے دل سے نماز پڑھو اتنے ہاتھ اٹھاؤ. چھوٹے ہاتھ میں اٹھائیو. جو نہ پڑھتا ہو نماز وہ اٹھاوے. مجمع گواہ ہے. اور سن لو, نیچے ہاتھ کر لو. ابھی ابھی 1 منٹ میں بات. اب فرشتے جائیں گے اللہ کے, اے اللہ تیرے بندے جلسے میں بیٹھے تھے, مولانا نوری میاں بیٹھے تھے, امام لوگ بیٹھے تھے, ناظم اسٹیج بیٹھے تھے, یہ حافظ رضوان بیٹھے, یہ سارے گواہ ہو جائیں گے. تو جلدی سے اب سن لو. فرشتے کہتے ہیں اللہ کے جاگے, اللہ تیرے بندوں نے نماز پڑھنے کا وعدہ کیا, تیرے بندوں نے نماز کا وعدہ کیا. تو اللہ فرمائے گا میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے بھی سب نماز پڑھنے والوں کو بخش دیا. موت آئی جناب بابو صاحب کو, آپ بھی آئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ بات پوری کر لوں کہ موت تو آئی مگر اللہ نے یہ نہیں بتایا کب آگی, کہاں آگی. کچھ بات تو ہے نا, پتا ہے کسی کو؟ مجھے ہی پتا نا, حضرت کو پتا نہیں, انہیں پتا نہیں, کسی کو پتا نہیں, مودی کو بھی پتا نہیں, امت شاہ کو بھی پتا نہیں, گورنمنٹ کو بھی پتا نہیں کس کی کب موت آئے گی. مگر جانے والا جب محبت کا شاہکار ہوتا ہے تو جاتے جاتے کہتا ہے جنازے پر میرے لکھ دینا یارو, جنازے پر میرے لکھ دینا یارو, محبت کرنے والا جا رہا ہے, محبت کرنے والا جا رہا ہے. اور حضرات گرامی کہاں آئے گی, کب آئے گی؟ بس 2 منٹ. کہاں آئے گی, کب آئے گی؟ جانے نہ اسٹیج والوں کو دوں گا نہ مجمع سے کسی کو جانے دوں گا. اسٹیج والے بڑے چالاک ہوتے ہیں, ہلکے ہلکے سرک لیتے ہیں. بولے ہمیں کون روکے گا؟ ارے ہم تو سارے مدرسے کو روکیں, ہم مجمع کو بھی روک دیں گے, ہم اہل اسٹیج کو بھی روک دیں گے. مگر اگر پیشاب لگ رہا ہو تو میں نہیں روک سکتا ہوں. اس لیے کہ ایک صاحب مجمع میں اٹھ رہے تھے, مولانا بار بار کہہ رہے تھے بیٹھ جا بیٹھ جا, وہ بیٹھا ہی رہا. اب سب اٹھ کے چلے گئے, وہ اٹھا ہی نہ, مجمع میں بیٹھا رہا. تو بھی چلا جا اٹھ کے, تو بولا اب جا کے کیا کروں گا, جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ تو یہاں کا ہی نہیں. حضرات ایسی بات نہیں ہے, اگر ضرورت ہے تو وہ چھٹی لے سکتا ہے, ٹوپی یہاں رکھ کے جاوے, رومال رکھ کے جاوے, ضمانت دے کے جاوے تاکہ واپس بھی آ جاوے لوٹ کے. یہ پیسے دینا ہی سب کچھ نہیں ہے. لوگ تو یہ سمجھے ہم نے پیسے دے دیے مولانا کا دل جیت لیا. میرا دل جب جیتو گے جب نمازی بن جاؤ گے, ماں باپ کے وفادار بن جاؤ گے, مدرسوں کی امداد کرنے والے بن جاؤ گے, بچوں کو پڑھانے والے بن جاؤ گے, اور بچیوں کو کنیزان فاطمہ بنانے والے بن جاؤ گے. ہمارے اسمبل میں بچیوں کے لیے بھی عالمات کا کورس ہے اور لڑکوں کے لیے تو ہے ہی. رات سنگم ہے دونوں کا, ایک طرف مدرسہ ہے, ایک طرف خاتون جنت کی کنیزیں ہیں, دوسری طرف امام حسین کے غلام پڑھ رہے ہیں. اب ایک بات کہہ دوں اور ختم کروں کہ موت کہاں آئے گی, کب آئے گی. اگر بندے کو یہ پتا چل جاتا نا کہ موت کہاں آئے گی, حضرت موت کہاں آ گئی, تو سب جگہ جاتا وہیں نہیں جاتا. کہ گیا نا موت آئی نا, اس لیے اللہ نے کہاں موت آئے گی یہ نہیں بتایا, اور کب آئے گی. 60 سال میں آئے گی, 70 سال میں آئے گی, 75 سال میں آئے گی, 72 میں آئے گی, کب آئے گی. تو پتا چلتا کب آئے گی تو جب وہ عمر پوری ہو جاتی نا, جب وہ عمر پوری ہو جاتی تو اگر 72 سال کی ہے تو 70 سال تک گناہ کرتا
اور 71 سال تک گناہ کرتا، آخری 15 دن میں اللہ سے توبہ کر کے کہہ لیتا تھا توبہ سے تو اللہ گناہ سارے معاف کر دے، تو اسی وقت میں جا کے توبہ کی توفیق ہوتی، اسے نمازیں پڑھتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ اسی لیے اللہ کی مشیت اور رحمت یہ ہے کہ بندے کو نہ میں یہ بتاؤں گا کہاں موت آئے گی، نہ یہ بتاؤں گا کب موت آئے گی، تاکہ اپنی آخرت کا انتظام کرتا رہے، نمازوں کا ذخیرہ کرتا رہے۔ اور جو لڑکیاں بیوائیں ہیں، ہاں بیواؤں کی لڑکیاں ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے غربت کی وجہ سے، یا کوئی اتنا غریب ہے کہ دوا کے لیے اس پہ پیسے نہیں ہیں، کبھی پوچھا آپ نے جا کے؟ ایسی محفلوں میں خرچ کرنے والوں دوسرے پہلو پر بھی نظر کیا کرو۔ اور جس بیوہ بچی کی شادی بیوہ کی بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے اس میں مدد کرو، اس میں مدد کرو، مدرسوں میں مدد کرو، اس لیے کہ وہی پیسہ کام آئے گا جو خدا کی رضا کے لیے خرچ ہو۔ بے شک بے شک۔ حضرت سارا مجمع کھانا کھا کے چلا جاوے، یہ تو آپ کی وجہ سے مجمع آ گیا اتنا، اور اگر میں ہی ہوتا نا اکیلا تو چند آدمی ہوتے، میلادوں میں کوئی نہیں جاتا، محفلوں میں کوئی نہیں جاتا، مسجد میں امام صاحب لوگ رہے کتاب سن کے جاؤ، کتاب سن کے جاؤ، تو سب چلے گئے۔ کوئی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہے ہماری، ہمیں تو فالتو آئٹم سمجھا عوام نے کہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے، ان کی تنخواہ دینا لینا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں وہ رزاق۔ تم تنخواہ گھٹا تو سکتے ہو، بڑھا نہیں سکتے۔ بدائیوں کی طرف حضرت ایک امام صاحب تھے، ان کی داڑھی بڑی چھوٹی تھی، کٹواتے تھے۔ ہم گئے اور ہم نے کہا امام صاحب ایسا تو کرو، خدا سے کچھ ڈرو، یہ داڑھی پوری کر لو، نماز نہیں ہو رہی، مغرب تحریم ہو رہی ہے، واجب الادا ہے۔ تو تڑپ کے بولا، وہ بھی امام اسی ایریے کا تھا، بولے تم اب ناچ بڑھوا دو میں داڑھی بڑھا دوں گا، تم میرا ناچ بڑھوا دو میں داڑھی بڑھا دوں گا۔ ایسے ایسے جواب تھے پہلے، کبھی آج بھی ایسی اماموں کے سامنے آدمی عزت نہ کرتا اور کچھ کا کچھ کہتا پھرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل فرمائے۔ اور ایک بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کی خیریت کر لو۔ اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتا تو کسے سدھارے گا؟ اپنے آپ کو نہیں سنوار سکتا تو کسے سنوارے گا؟ غصے میں آیا، جنگل سے آیا، کہیں سے آیا، میں نے کہیں سے آیا، حضور نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ کہو مل کے سبحان اللہ۔ بیوی کو پیر کا جوتی سمجھتے ہو، کنیز فاطمہ نہیں سمجھتے؟ عورتیں نماز پڑھیں، انشاءاللہ شوہر عزت کرے گا، مرد نماز پڑھیں، پورا گاؤں عزت کرے گا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو خدا کی فرما برداری میں ہے۔ اور طلاقیں کتنی دے رہا ہے؟ کسی مولانا سے پوچھا طلاق کتنی دیں، یہ پوچھ رہے ہیں، مسا یہ بتا دیو کہ امام صاحب کے گھٹوں سے نیچے تھا پیجامہ، ہو جائے گی نماز کہ نہ ہو جائے گی؟ ان باتوں کو لگا ہوا، یہ نہ پوچھتا کہ تو داڑھی مونڈا ہے، تو بتا اپنے بارے میں تیری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام کے گھٹوں کو دیکھ رہا ہے، امام کے گریبان کو دیکھ رہا ہے، امام میں غلطیاں تلاش کر رہا ہے۔ تم روزانہ اپنے گھر میں رہو، 15 دن میں امام جاوے تو فتویٰ لگ جاوے کہ انہیں بدل دو، ٹکتے ہی نہ یہاں۔ ابے تم سے ایک دن کو نہ ٹکا جاتا ہے، امام صاحب کے روزہ رکھے ہوئے 15 دن سے نہ گیا، بچے اس کے بھی تو ہیں، خرچہ اس کا بھی تو ہے، مگر اس پر پابندی اگر آئندہ ایسی غیر حاضری کی تو آپ کا بستر گول ہو جائے گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں بھائیو، بیوی تمہارے گھر کا کھلتا ہوا پھول، مرتبہ سمجھو، مگر بیوی بھی قرآن پڑھی ہوئی ہو، نمازیہ ہو، اور تم بے نمازی ہو تو تم بھی نماز پڑھنے لگو۔ انشاءاللہ جب نماز پڑھو گے تو طلاق کی بلا تمہارے گھر میں نہیں گھسے گی، ورنہ مولانا کے پاس جھوٹ بولو گے کہ مولانا اب کیا کروں، 4 بچے ہیں، ایک بولا 12 بچے ہیں، 3 طلاقیں دے چکا، کیا کروں؟ میں ان کے سر کو نیچا پیر کو اوپر کر، کیا کروں؟ گھر بگاڑ کے گھر آیا، مولانا سنبھالیں گے؟ بگاڑے تو سنبھالے مولانا، کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے۔ تو سدھر جا، اللہ سے ڈر، خوف کر، رسول سے محبت کر، اللہ سے محبت کر، اللہ بخشنے والا ہوگا قیامت میں، رسول بخشوانے والے ہوں گے۔ ان دونوں کے فرامین پر عمل کیجئے، قرآن پر عمل کیجئے۔ اللہ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں
उससे रुक जाओ, उल्टा काम मत करो, आए बाएं शाएं मत करो, सीना मत तानो कुरान और हदीस के आगे, इसलिए कि तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, खुद ही मारे जाओगे, जहन्नम में जाओगे, बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे, बेरोजेदार जहन्नम में जाएंगे, रसूल की शफाअत से निकाले जाएंगे बशर्ते ईमान। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, और है रज़ाई अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात जो हजरात खड़े हैं, अगर उनको खड़े होने में कोई परेशानी नहीं, हज़रत मौलाना नूरी मियां साहिब क़िबला मुरादाबादी मुकम्मल शान खिताबत के साथ कुर्सी खिताबत पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, लेकिन उनसे पहले मताग रसूल आलम तूते चमनिस्तान रज़ा बुलबुल बाग़े मदीना जनाब मोहतरम अब्दुल कादिर साहब मुरादाबादी आएंगे। आप हजरात परेशान ना हो जाएंगे, पूरा मजमा ज़िंदगी का सबूत दे, एक मरतबा मोहब्बत से बोलकर दिखाए सुभान अल्लाह। अच्छा आगे से पीछे तक एक मरतबा बोलेंगे या रसूल अल्लाह। अगर हाथ उठा सकते हैं तो हाथ उठा करके बोलेंगे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। एक चीज याद रखें, शुरू में सारे लोग हाथ उठा लिया करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में दिल खुदे वाले लोग हाथ उठाते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाएं, हर मोहब्बत से बोलेगा रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, तो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की कामयाबी मुस्तफा के पास है। तो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की कामयाबी मुस्तफा के पास है। हर अमल बेकार है उसके मोहम्मद के बगैर, हर अमल बेकार है उसके मोहम्मद के बगैर। याद हो जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। हर अमल बेकार है उसके मोहम्मद के बगैर। याद हो जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। हर गंदगी से उसको बचाना है मुस्तफा, दुनिया की कठिन सर को उठाना है मुस्तफा। बिन बाप का वो बच्चा बड़ा खुश नसीब था, कांधे पे जिसको अपने उठाना है मुस्तफा। बिन बाप का वो बच्चा बड़ा खुश नसीब था, कांधे पे जिसको अपने उठाना है मुस्तफा। कर्म बरतारे मुस्तफा होगा, हजर बिहारे मुस्तफा होगा, रहमते हक खरीद लेगी तुझे, दिल से बाजारे मुस्तफा होगा। तुम तो बचाते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए दावत का सुखन देने जा रहा हूँ। तशरीफ लाते हैं वैसे मुशाहिद होगा आशिक अहमद रजा, जिससे मेरी मुराद मोहतरम अब्दुल कादिर साहब क़िबला को दावत का सुखन दूंगा। तशरीफ लाए समीर के उर्दू को मुजल्ला फरमाए। इनके आने से पहले इतना कहूंगा, मिलने को तुम्हें मुझसे पल भर नहीं मिलता, दिल मुझसे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। कुछ दिन तो नसीब आओ कि घर में रहा जाए, लोगों को शिकायत है कि तू घर पर नहीं मिलता। हजरत आएंगे, लेकिन हजरत के आने से पहले भी तो आप जोरदार लगाएंगे, जमाने को ये बताएंगे हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है, उस दिल के अंदर किसी के पाक की मोहब्बत नहीं है, हुसैन पाक की मोहब्बत है, रसूल पाक की मोहब्बत है, वैसे पाक की मोहब्बत है, जिंदा शाह मदार पाक की मोहब्बत है। नाज़िम रज़ा खलीली को नहीं खाइए, मदीने वाले आका को बनाइए, मदीने वाले आका सरो लगाइए और अपने मुकद्दस को जगमगाइए। जरा दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बत से नारा लगाइए, मोहब्बत से बोले मैं दुआ देता हूँ मौला जो जो हाथ उठा करके नारा आ रहे हैं, उन हाथों के अंदर हुसैनी ताकत को पैदा फरमा दे। मौला तू उन्हें दुनिया के अंदर इज्जतदार, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। एक चीज याद रखें, मैं आपके सामने कितने ही पतला दुबला छोटा सा आदमी हूँ, अगर आपने मेरे लिए कलीजी पेश करी तो इंशाअल्लाह मैं आपके मोहब्बत भरे दस्तरखान पर पूरा कलेजा निकाल करके रख दूंगा। जरा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से बोलें